نومبر کا مہینہ جسے آپ اہم قرار دے رہے ہیں اس پر خان صاحب نے بھی لب کشائی کی اور انڈائریکٹلی انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ سلمان صاحب آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آپ کو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پس پردہ کچھ چل رہا ہے اور ایوان صدر نے اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ مفاہمتی کوششوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ دنیا نیوز کے بڑے امپورٹنٹ دونوں انٹرویوز تھے اور ایوان صدر پاکستان کے وہ سپریم کمانڈر ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اچھی خبر مل سکتی ہے آئندہ تو ہمیں ان پہ ضرور اعتماد کرنا چاہیے۔ اور جس طرح کی کیفیت طاری ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ نومبر کا موسم اور وہ پتے، تو پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ بات یہ کہ جب آپ کی سیاست کا محور نومبر ہو اور پاکستانی عوام آپ کے نزدیک نہ سیلاب کی کوئی صورتحال ہے نہ سیاسی استحکام کی، اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا پاکستان کے اندر اقتصادی استحکام نہیں آ سکتا۔ لیکن بات یہ کہ سیاسی استحکام کی بات کرنے والے یہ بھی تو بتائیں نا کہ سیاسی استحکام کے حوالے سے ان کا اپنا کردار کیا ہے یا پاکستان کی دیگر لیڈرشپ کا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اس نیج پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت سے دوچار ہے، اور جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں اقتدار کے لیے بے چین ہے، اور اسی لیے وہ نومبر ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ میرے نزدیک نومبر کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ نومبر کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے، اور اس طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پاکستان کا آرمی چیف لگے گا۔ اس سے پہلے بھی ہے، کیا ماضی کے اندر وہ جو آرمی چیف 7-8 لگے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹرز نے نہیں نامزد کیے؟ ان کی حب الوطنی ہر چیزوں سے بالا تر تھی، پاکستان کے قومی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے ان کا رول تھا، پاکستان میں دہشت۔ ان کے لیے کوئی خاص فارمولہ ہے جس پہ ان کے کہنے پہ ہوگا؟ ایسے نہیں ہوگا۔ دوسری بات ابھی جو کی گئی، ویسے تو اب آج کا ٹاپک نہیں تھا، کہ وہ جو کہا گیا کہ جی شنگھائی کانفرنس میں ان کے کان میں، بات یہ کہ ہمیں بطور پاکستانی کے بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ میرے نزدیک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس صورتحال کے اندر پاکستان کا پرائم منسٹر وہاں پہ گیا ہے 60% آپ کا علاقہ ڈوبا ہوا ہے، اور دنیا کی 2 عالمی طاقتوں کے صدر پیوٹن کا میرے نزدیک وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے خاص ملاقات کی، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اس کانفرنس کے اندر وہ پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور بڑا ظلم یہ ہوا ہے یا صاحب کہ وہ جو چینی پریزیڈنٹ ہیں ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو اس شخص کو جس کو آپ ناٹک اور اس کا سربراہ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ شخص جو ہے عملیت پسند اور کارکردگی کا حامل ہے۔ نومبر میں دعوت بھی ہے انہیں چین کا دورہ کریں گے۔ نومبر میں جا رہے ہیں، اس حوالے سے نومبر امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پھر پاکستان کے اندر ناٹک کے لفظ کی جسارت کر ہی نہیں سکتا۔ آپ 3 دفعہ کر چکے ہیں، آپ کر چکے ہیں، آپ ان کے ایڈوائزر رہے ہیں، آپ دونوں کا مسئلہ ہے، ہم تو اس لیے بیچ میں نہیں پڑھتے۔ لیکن بات یہ کہ خان صاحب ایک بات درست کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہ جی وہ جب انتخابات کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، ہم بھی ماضی کے اندر یہ بات کرتے رہے کہ جی جب اس طرح کی کرائسس کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر دنیا بھر کے جمہوری معاشروں کے اندر پھر لوگ عوام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاؤں کے نیچے سے زمین چھرک رہی تھی، میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، اسی طرح کی کیفیت تھی۔ اب وہ جو کمپیریزن چیزوں کا کرتے ہیں نا، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ڈالر 178 پہ کیسے پہنچا 110 سے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 178 سے آگے 240-45 پہ کیسے آیا۔ لہٰذا کمپیریزن اپنی کارکردگی کے حوالے سے، ہاں ایک چیز میں یہ کہتا ہوں، ان انٹرویو سے ایک بات بڑی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ جو فوری انتخابات کی بات تھی نا، وہ انتخابات کی تاریخ تک آ گئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اس کا مطلب کچھ تھوڑی سی پسپائی اختیار کی، اور وہ کیوں کی ہے؟ یہ کس نتیجے میں ہوئی ہے؟ وہ اسی نتیجے میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں نا، دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیک ہولڈر سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بات نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں ہوگی، پریزیڈنٹ صاحب کے ایک اور رول کے بارے میں بتاؤں۔ دیکھیں جب سے یہ کیفیت پاکستان کے اندر طاری ہوئی ہے، ایک بات تو میں اپنی انفارمیشن کی بنا کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے درمیان اچھے تعلقات ہیں، یہی وجہ ہے کہ پنجاب کے گورنر نے بھی جو حلف وفاداری کی تقریب تھی وہ کی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو مفاہمت کی بات کریں، لیکن بات یہ کہ کیا یہ مفاہمت نتیجہ خیز ہوگی، اور آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اتنی ذمہ دار نہیں ہے کہ جی آپ بیٹھ کے وہ جو پس پردہ مفاہمتی کوششیں ہیں وہ بیٹھ کے اوپن کیوں نہیں ہوتی، اور اوپن کیوں نہیں کرنے دیا جاتا؟ دیکھیں سیاست جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو سیاست سیاسی طرز عمل کا نام ہے، جمہوری طرز عمل کا نام ہے، الزام تراشی کا نام نہیں ہے، نہ کوئی گالی گلوچ کا نام ہے، نہ یہ کہ میں یہ نہیں مانوں گا فلاں نہیں مانوں گا۔ بات یہ کہ وہ صرف اس بات کا جائزہ لے لیں
کہ اصل میں ایک بات مسلسل کہتا ہوں کہ صرف ایک شخص کو پتہ ہے کہ 2018 میں وہ کیسے آئے تھے ٹھیک اور وہ 2021 میں کیسے گئے، اور اگر 2018 میں وہ کیسے آئے تھے، ہمارے سب سے بڑے ہمارے معتبر ایاز امیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ تو رہنمائی کرتے رہے ہمارے ناظرین کی. میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ کو بجائے پس پردہ مفاہمتی عمل کے کچھ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور بات یہ کہ پاکستان کے اندر اقتدار اعلیٰ وہ عوام دیں گے. وہ یہ چور دروازوں سے جب اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں پھر ان کا یہی اشر ہوگا جو ہوا ہے اور جو وہ چیختے چلاتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب.